جی ایک اور روزہ ہمیں نصیب ہو تو کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن ممکنہ طور پر اگر یہ آخری نشست ہوئی تو ہم اس اعتبار سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ اگر کل اگر موقع نہ ملا تو پھر تو میں ایک تو یہ کہ تمام علماء کرام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ظاہر ہے، اور تمام علماء کرام نے اتنا ایک زبردست ماحول تھا کہ جس میں کوئی بھی سوال پوچھنا یا کوئی بھی سوال کرنا وہ مشکل نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بطور مجموعی بھی ہر ایپیسوڈ آپ کسی بھی رینڈم ایپیسوڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے یا بطور مجموعی دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ اتحاد بین المسلمین کے جس کی صرف تکرار نہیں کی جاتی رہی، اس کو صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا رہا بلکہ اس کی آپ کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آئی، آپ کو نظر آیا کہ یہاں سے ایک جواب آیا اور پھر سامنے سے کہا گیا کہ صاحب ہماری اس پہ رائے مختلف ہے، لیکن وہ جو رائے کا اختلاف ہے وہ احترام پر ایک لمحے کے لیے بھی غالب نہیں آیا الحمدللہ، اور سب نے اپنی اپنی بات کی بڑا زبردست انداز سے، تو یہ بہترین رول ماڈل بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک کی رائے یہ ہو اور ایک کی رائے یہ ہو، لیکن یہ کہ دونوں کا احترام ویسے ہی ہو، اور یہ انشاءاللہ میسج تمام تر جو علماء اور مسالک ہیں ان کے فالوورز میں بھی آئی ایم شیور یقیناً کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جناب قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے، علامہ رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، حافظ عبید صاحب تشریف فرمائے، علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ میں چاہتا ہوں ایک تو ہم نے وہ ظاہر چاند کے حوالے سے بہت زیادہ موضوع بحث ہے سارے معاملات، آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد وہ اور زیر بحث ہے، تو میں اس سے پہلے ایک کلمہ آپ سب اس حوالے سے فرما دیجیے گا اسٹارٹنگ فرام اسماعیل نورانی صاحب۔ یہی جو میں نے بات کی الحمدللہ آپ لوگوں نے دکھایا بتایا کہ بھائی یہ بالکل پریکٹیکل ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک مسئلے پر آپ کی رائے کچھ ہو اور آپ کی رائے کچھ اور ہو، لیکن عزت و احترام ویسے ہی برقرار رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رائے کا اختلاف ہونا۔ تو اس عنوان سے جو 30 دن کا جو آپ کا ایکسپیرینس رہا یا بطور مجموعی بھی اس عنوان سے فرمائے گا، چونکہ اگر ہماری آخری نشست ہوئی تو میں کل نہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کرے کہ ایک اور روزہ بھی میسر آ جائے تو 30 کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ہماری اس نشریات کا، یقیناً مجموعی طور پر یعنی ایک صرف اس سیگمنٹ کی بات نہیں ہے، اوورآل پوری نشریات اس کے اندر چاہے وہ ثناخوانی ہو، اس کے علاوہ اور ڈیبیٹ ہو یا تمام جو چیزیں ہیں ان سب کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ڈیسینسی ہے اور ایک سنجیدگی ہے اور ایک بہت ہی وقار کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو علماء کا سیگمنٹ جس کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز پر ڈر لگا رہتا تھا شروع میں نے آج اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ میں ابتداء سب سے زیادہ کانشیس سیگمنٹ بارے میں تھا کہ بھائی کیسے میں اس کو کیسے لے کر چلوں اور کیا ہوگا یا کیا بنے گا، بالکل ایسے ہی، لیکن آپ نے بتایا کہ بعد میں پھر اس کا الٹ ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ جو مجھے آسان لگنے لگا علماء کے تعاون، جو آپ نے جو لفظ استعمال کیے تھے علماء کے تعاون کی وجہ سے یا ایک آپس کی جو جوابات کا انداز ہے اس کی وجہ سب سے ایزی اور سب سے زیادہ ایک دلی میلان اس میں آپ کو محسوس ہونے لگا۔ بالکل میں نے یہ الفاظ کیا اور بالکل I stand by every word of it، بالکل ایسا ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یقیناً ایک اچھا میسج ہے تمام لوگوں کے لیے بھی کہ اختلاف، جیسے کل بھی بات ہوئی کہ اختلاف رائے ہو، اور اختلاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے اس دعوے کو، قول کو دلیل کے ساتھ پروو کر دینا یا بیان کر دینا اور مناسب لفظوں کے ساتھ اس کو پیش کر دینا، یہ اختلاف کہلاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی جس میں اگر الفاظ کا غلط استعمال ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایسا ٹونٹ کیا جاتا ہے یا اگر خدا نخواستہ جیسے بعض ٹاک شوز میں نظر آتا ہے کہ گالی گلوچ یا کچھ ایسے الفاظ کا غلط سلط استعمال ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو اختلاف پھر یعنی یہ کہیں کہ ایک طرف کہ جی چونکہ اختلاف رائے ہے آزادی ہونی چاہیے، تو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبان کی بھی آزادی ہو، وہ رائے کی آزادی الگ ہے، زبان کی آزادی الگ ہے، تو اس کے اندر فرق ہونا بھی چاہیے۔ اور ہمارے مطلب اس ماشاءاللہ 30 دن کے 29-30 دن کے اس سفر نے اور پچھلے تمام تر سالوں میں اس علماء کی اس میں سمجھتا ہوں کہ سوال جواب کے سیشن نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ریپریزنٹ بھی کیا ہے، جس کو یقیناً لوگوں کو اس کو اپنے سامنے رکھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنا میل ملاپ علمی حوالے سے رکھنا چاہیے۔ زبردست، جزاک اللہ قبلہ۔ جی وسیم بھائی ماشاءاللہ گفتگو ساری ہو چکی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے جے بھائی کو مبارکباد، عامر فیضی صاحب کو، اور اوپر سے آل اوور چاہے افطار ہو یا سحری ہو، ہمارے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو ہے وہ خاص طور پر ان کی دست شفقت اس ٹرانسمیشن کے اوپر ہوتی ہے اور بہت اچھا قسم کا ہوا۔ مفتی صاحب نے خوبصورت ذکر فرمایا کہ دیکھیں اختلاف ہونا فی نفسی ہی کو بری چیز نہیں ہے، صدیوں سے اختلافات ائمہ کرام کے جیسے کل مثال دی ہے
یا مسالک کے حوالے سے اس اختلاف کو انتشار بنانا بالکل بالکل اور انتشار بنا، اور وسیم بھائی آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو خود انتشار وہی پیدا کرتا ہے کہ جس کو اپنی شخصیت کو ایک کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا، مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو انتشار، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خبر تو نہیں ہے کہ بھئی کتے نے آدمی کو کاٹ لیا، خبر یہ لے کے آؤ کہ آدمی نے کتے کو کاٹ لیا، ایسا کوئی نکال کے لاؤ، کوئی ایسا اندر سے نکال کے لاؤ تاکہ شور شرابہ بچے اور مرغے لڑ رہے ہوں اور ڈنڈ رولا پڑا ہوا اور کہیں کہ نہیں بس 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 ختم کریں، ختم کیجئے، نہیں نہیں حضرات گرامی، کرتے کرتے آپ رخصت ہو جائیں۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن بہرحال دین کے حوالے سے باقی آپ لڑائیے، مرغے جتنے لڑانے ہیں شوق پورے کیجئے، لیکن اللہ کے دین کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ نے یہ دیکھی ہمارے ہاں کہ آل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام، ان کی عزت، وقار، احترام، اسی پر ہم نے پچھلی دفعہ سلوگن کیا تھا کہ ان کے وقار اور عزت و احترام کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں انتشار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مسلک کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے مسلک کو صحیح طور پر نمائندگی کرے اس کی۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ ہے جی، کرنا چاہتے تو دیکھیں الحمدللہ تعالیٰ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر انسان کرتا ہے، کر رہے ہیں، دکانیں لگی ہوئی، کھولے ہوئے، چل رہے سارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، ہمارے جی صاحب کو اور ساری ٹیم کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنے خوبصورت انتظام کے ساتھ۔ اصل تو ایک انتظام ہوتا ہے، پھر اس کے تحت چلنے والوں کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اس بہترین انتظام پر جتنی انتظامیہ ہے، آپ نے پورے پروگرام کو سنبھالا، اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم ہم اس حوالے سے بہترین ہمارا رہنما ہے کہ کفار مکہ جتنی جذبات سے بات کرتے تھے، جتنے اپنے لیول سے گر کے بات کرتے تھے، لیکن آپ آج قرآن کو پڑھ کر دیکھیں گے قرآن نے جواب میں کہیں بھی جذباتیت کا اظہار نہیں کیا۔ قرآن نے اصولی انداز میں جو ان کا اعتراض تھا اس کو لیا اور اس کا جواب دے دیا۔ ان کے جذبات کی سطح پہ آ کے قرآن نے کہیں پر بھی بات نہیں کی ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ کسی بندے کا نہیں، رب کا کلام ہے، اور ایک بندوں کو دعوت ہے کہ آپ اگر سامنے سے بھی کہیں کوئی اپنے موقف میں یا اپنے اظہار رائے میں جذباتیت کا اظہار کر رہا ہے، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر کے آپ اصولی بات کریں۔ صحیح ہے۔ اور میں ہمارے تمامی علماء کرام، علامہ لیاقت حسین ازری صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جوابات بھی دیے اور بین المسلمین اتحاد کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ الحمدللہ۔ اور داودانی صاحب کا میں خصوصی طور پہ اس لیے تذکرہ کروں گا کہ ہمارے دیگر علماء نے بھی تذکرہ کیا کہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ سوال پہلے جیسے فقہ حنفی کے حوالے سے آتا تھا، پھر یہ اپنی فقہ جعفری کے حوالے سے رائے دیتے تھے، تو ان کا جو انداز تھا جواب دینے کا علماء کے احترام کا، کہ پہلے نہایت احترام کے ساتھ اس رائے کا جو ہے وہ انہوں نے احترام کرنا ہے، پھر اپنی رائے کو عاجزی سے پیش کرنا ہے۔ کیا بات، تو یہ ایک ان کا خصوصی انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کو اور علماء نے بھی سراہا ہے تو میں بھی اس کو سراہتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ لیول اور معیار پہ رہ کے اور عاجزی کے ساتھ آپ دین کو پیش کریں تو وہ دلوں میں پھر اثر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا کہنا ہے جناب مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں فار کائنڈ ورڈز جو مفتی اویس صاحب نے ارشاد فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے محترم دوست علامہ اسماعیل نورانی صاحب، علامہ لیاقت ازہری صاحب۔ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک تو آن دا کیمرہ ہے، آف ایئر بھی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی دوستانہ ماحول میں۔ شاید آپ لوگ بریک کے بعد بھی، بریک کھانے کے ٹیبل پہ بریک کے دوران بھی آپ لوگ بالکل ہی ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، پیار میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ کھانے کا ٹیبل سحری کے حوالے سے۔ جی جی یہ وضاحت۔ جی جی جی۔ تو ظاہر کھانے کے ٹیبل پہ علامہ مفتی اسماعیل صاحب، مفتی سہیل صاحب ہیں، مفتی عامر صاحب کے ساتھ، اور بہرحال ویوز کو ہم ایکسچینج کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بکس ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو تاثر ہے وہ بالکل پازیٹیو تاثر ہے اور درست تاثر ہے، اس میں تصنع نہیں ہے، یہ کاسمیٹک نہیں ہے، یہ حقیقی ہے۔
اور واقعی استفادہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں استفادہ کرنا چاہیے؟ یعنی صاحبان علم سے ایک دوسرے کو بھی استفادہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور وہ تاثر وہ میسج جانا چاہیے جو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ہو، اتحاد بین المسلمین والی بات کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن تو یہ دستور دے رہا ہے کہ اگر دعوت بھی دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، موعظہ بھی کرنا ہے تو موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، نصیحت کے اندر بھی ایک حسن پایا جانا چاہیے، بحث بھی اگر ہو تو بحث کے اندر بھی حسن پایا جانا چاہیے۔ تو یہ وہ طریقہ تبلیغ ہے، یہ وہ انداز ہے کہ جو اسلام نے سکھایا ہے، گفتگو کے آداب بتائے ہیں، گفتگو کے طریقہ کار کو سمجھایا گیا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت اچھے دوستوں کی کمپنی میں 1 مہینے تک رہا اور میں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ بھی کیا اور ان کی کمپنی کو انجوائے بھی کیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ ملک پاکستان میں خاص طور پر یہ تو ہمارا ایک مطلب 30 دن کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک سیگمنٹ کی حد تک ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر جو اس کی مثال پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے سامنے رہی ہے، اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ مجلس عمل کے عنوان سے یا ملی یکجہتی کونسل کے عنوان سے انہوں نے ایک یہ تصور دیا کہ اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں، مسالک کا عقیدہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن کسی ایک منشور پر، کسی ایک موقف پر یا ملک کو کسی ایک سمت میں لے جانے کے لیے اگر سب آپس میں مل کر ڈائیلاگ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں سب کے احترام کے ساتھ، تو یہ پاسبل ہے، بلکہ عملاً انہوں نے کر کے بالکل انہوں نے برسوں اس کی قیادت خود کی، لوگوں نے ووٹس دیے ہیں، بالکل اس بنا پر، اور بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ علماء جعفریہ میں سے علامہ حسن ترابی صاحب انہوں نے الفاظ کہے تھے، جی بالکل انہوں نے الفاظ کہے تھے علامہ شاہ احمد نورانی کے ایک جلسے کے اندر، جہاں پہ ایک ملی یکجہتی کونسل کا ہی جلسہ تھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یعنی کہ اہل سنت کے لوگ، آپ ان کو صرف قائد اہل سنت کہتے ہیں، یہ قائد ملت اسلامیہ ہیں، کیونکہ ہم سب کو لے کر یہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ملک میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر بھی ایک میسج دیا اس حوالے سے کہ علمی سطح پر، دلائل کی سطح پر آپس میں مل بیٹھ کر ایک اچھا ماحول اور فضا قائم کرنا ایک اچھی مثال اس طرح بن سکتی ہے۔ اختلاف بے شک اپنی جگہ رہے، بالکل صحیح، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ وہ ذرا جاتے جاتے وہ کیا ہے چاند کا کیا ہے صورتحال؟ 29 ہو رہے ہیں، روزے 30 ہو رہے ہیں، کیا دیکھیں چاند کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ چاند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح ہے، فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر جو ہے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ ٹھیک ہے، علم توقیت ہے، علم توقیت کے ذریعے آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ اس علم کے ذریعے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ چاند کی برتھ ہوگی، کتنے عرصہ رہے گا، یہ رسالہ سال سے چلتا ہوا رہا ہے، یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، پرانا علم ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ عید کر سکتے ہیں۔ اچھا، روزے اور عید کے لیے جو ہے جو آپ کو آنکھ سے چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر یا پھر شہادتوں کے ذریعے۔ اچھا، شہادتوں کا وسیم بھائی یہ ہے کہ کورٹ ہے ہمارا، عدالت ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ جتنے ہمارے جج حضرات ہیں معزز و محترم، ان کے پاس بہت ساری شہادتیں آتی ہیں، وہ کئی شہادتوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ شہادت قبول نہیں ہے۔ اچھا، کوئی باہر نکل کے شور نہیں کرتا کہ جج صاحب نے کیوں شہادت رد کی؟ بھائی شہادت کا ایک پیمانہ ہے، اس کی عدل کا ایک نظام ہے، اس کے رد و قبول کا ایک اصول ہے، اس اصول پر رد و قبول کیا جاتا ہے کہ کس کی شہادت کو رد کرنا ہے، کس کی قبول کرنا ہے، اور یہ اسلام کی پوری ہسٹری ہے ہر چیز کے اندر۔ اسی طرح اتنے مثال کے طور پہ ہم وطن عزیز ملک پاکستان کے لیں کہ 20-22 کروڑ لوگوں کا روزہ ہے، صحیح ہے، اس کو کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کھلونے کے طور پر جس کا دل چاہے، اگر کوئی کام نہیں ملا ہے اور اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے کسی جگہ، تو اس نے کہا چلو اور کوئی کام نہیں ہے تو میں مذہب کے اندر گھس جاؤں یا چاند کے اندر گھس کے لوگوں کے عیدوں کو یا لوگوں کے رمضان کو یا لوگوں کے عبادات کو خراب کروں۔ ایسا سوال یہ کہ مسئلہ مذہبی کیسے ہے، سائنسی کیسے نہیں ہے کہ جناب چاند نظر آ رہا ہے نہیں، یہ اصول تو مذہب نے بتا دیا، اسی پر عمل ہوگا کہ جب دیکھو تو روزہ رکھو یا روزہ ختم کرو، لیکن اب نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، یہ تو سائنٹیفک آلات کی مدد سے ہی تو یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ سائنسی کیسے نہیں ہے اور مذہبی کیسے ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، بہت ادب و احترام سے آپ نے بہت زیادہ کہا، ہمارے جے بھائی صاحب نے بھی بہت اچھا کہا، ہم سائنسی وزیر صاحب کو زیادہ نہیں کہیں گے، اور آپ یقین کریں بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ اس پلیٹ فارم میں ہم کسی سیاسی شخصیت سے بات نہیں، وہ اگر کرنی ہے تو 11th آور میں آپ آئیے، پھر آپ کھل کے ہم بات کریں گے، بالکل میں کہا اس پلیٹ فارم میں ہم ذرا تھوڑا سا۔ ہاں دیکھیں اتنی سی بات ہے کہ
साइंस का इनकार नहीं कर रहे। सही। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जब बैठे होते हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उनके साथ नेवी के साइंसदान भी बैठे होते हैं, दूसरे जो हमारे मौसमियात का महकमा सही। है उनसे भी ताउन लिया जाता है। और ये आज से नहीं है जी, सालों से। ये इन मोहतरम के वजीर साइंस बनने से बहुत पहले से। मैं छोटा था, नौजवान था, तब से मुझसे आपके साथ जाया करता था, मैं इजलास में तब से देखा करता था। तो उनके अच्छा, साथ खुद भी इजलासों में शरीक आप जी होते जी रहे? बहुत सारे इजलासों में शरीक उस वक्त से देखते थे कि ये मौसमियात वाले, ये नेवी वाले सारे, और होता है मौसमियात के दफ्तर में। बात ताउन लेने की नहीं है, बात ये है कि उसका जिस तरह एक फैसला करता है काजी वक्त, सही है, और उसकी शहादत के रद्द कबूल का और सारे उसूलों को बलूज खातर रख के साइंस से आप ताउन लीजिए, लेकिन फैसला जो है वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान करेंगे, काजी वक्त करेंगे और एक आलिम करेंगे कि किसकी शहादत कबूल करनी है, किसकी रद्द करनी है, और उसके बाद जो है रमज़ान का और ईद का फैसला वही करेंगे। अच्छा, दुनिया पूरी के अंदर देख ले आप, जी जी, आप ईरान से लेकर सऊदीया से लेकर तुर्की तक देख ले, हाँ। कितनी मुमलिकत इस्लामी हाँ, है, हाँ। वहां क्या साइंस नहीं है? वो हमसे बहुत आगे हैं, सही है, बहुत कुछ उन्होंने अपना बनाया हुआ सही है, है। लेकिन किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई कोई साइंसदान जिसका कोई काम नहीं है तो वो ये काम करना शुरू कर दे। साइंस में पैदा कीजिए आप यार, टेक्नोलॉजी के अंदर आपको अल्लाह ने अगर मौका दिया है, आप साइंस के अंदर चीजें पैदा करें, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के अंदर उठा के आगे ले जाएं। कुछ करना है ही नहीं और घुमा फिरा के अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इन दिनों के अंदर निकल के आ जाना, ये कौम को इस हाल में, वसीम भाई जिस वक्त हजारों लोग फौत हो रहे हैं, कल हादसा हुआ है, जी हाँ, जी हाँ। इस वक्त तो कल आपकी वो नशरियात है, आपने नशरियात को रोक दिया, जी जी, समझ हालात गया, ऐसे, ऐसे इस वक्त कौम को मिलाने के बजाय आप और ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक तो है। साइंस से आप सिर्फ जो है मुआवरत हासिल करें, फैसला मुफ्ती आजम पाकिस्तान फरमाएंगे। जनाब हाफिज। अच्छा, उसमें एक ये भी सवाल एड्रेस कर दीजिए। वो कहते हैं जनाब ये है ना कि चांद को देखकर अगर फैसला करना है, अगर 29 को चांद नजर नहीं आता तो 30वीं को भी अगर बादलों की वजह से या किसी भी वजह से चांद नजर नहीं आता तो भी हम साइंस के ही क्या बताए हुए इस उसूल को बुनियाद बनाकर कि भाई एक महीने के दिन जो है वो 29 या 30 ही होते हैं, ही हम अगला फैसला नहीं कर रहे कि आज भी अगर चांद नजर नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि रोजे 30 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए पता महीना खत्म हो गया, बेशक चांद नजर नहीं आ रहा, तो उसमें भी तो हम बुनियादी साइंसी उसूल को ही मद्देनजर रखते हुए बात आगे बढ़ा रहे हैं ना। असल में इसमें जो अकली एतबार से भी अगर हम देखते हैं कि 30 से ज्यादा तो दिन ही नहीं है। ये अकली एतबार है जो एक साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट है, साइंसी हवाले से तो है ही, मगर इसमें उसूली बात यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूयत का हुक्म दिया है वो इस बुनियाद पर है कि वो रूयत 29 को, रूयत का ताल्लुक शरीयत ने 30 के साथ नहीं रखा है। अच्छा, 29 को ये फैसला करना होगा कि चांद दिखा है या नहीं, क्योंकि उस दिन ये शुबा हो सकता है कि आज चांद हुआ है या नहीं, तो उसके लिए फिर रूयत का निजाम बनाया गया। लेकिन 30 तारीख को ये शुबा ही बाकी नहीं रहता कि चांद है या नहीं है, तो उस दिन नहीं भी दिख रहा तो है तो सही, इसलिए हाँ, लेकिन उस दिन रूयत को फिर शरन लाजिम करार नहीं दिया गया है। आप जो है वो ये यानी 29 को मैं समझने के लिए पूछा, 29 को चांद हो लेकिन नजर ना आ रहा हो तो फिर रोजा रखेंगे हम, यानी फिर महीना खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसे है उसका ताल्लुक रूयत के साथ कि है, नजर आना क्योंकि चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रूयत के साथ मशरूत कर दिया है कि अगर रूयत नजर है ठीक। तो फिर आप जो है वो रोजा रखेंगे, और अगर रूयत नहीं है तो फिर जो है वो उसके चांद का होना शर्त नहीं है, चांद का नजर आना शर्त है। नजर आना, इसका ताल्लुक नजर आने के साथ है, रूयत के साथ। यही बात है असल में, ये उसूली इख्तिलाफ यहाँ भी पैदा हो जाता है कि दुनिया भर के कई ममालिक ने एक निज़ाम ये बनाया है कि हम महज ये देखेंगे साइंसी एतबार से हुआ या नहीं हुआ, कि चांद की बर्थ हुई है या नहीं। सही सही सही। अब उस बर्थ के बाद, क्योंकि जब चांद की बर्थ होती है ना तो खुद साइंस कहती है कि इतने घंटे तक ठीक है, वो काबिल रूयत ही नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। एक टाइम गुजरने के बाद वो काबिल रूयत होता है। तो उन्होंने ये निजाम बनाया कि चांद की बर्थ हो जाए फिर रूयत हो ना हो हम ईद का ऐलान कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ शरीयत पर अमल करते हुए कहा गया कि चूंकि हदीस में आ गया है, हदीस में यह है कि आपने देखना है, ठीक है, ठीक है, ये भी इस बात पर है कि उसको इतना टाइम गुजर जाए कि वो रूयत के काबिल हो, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, इसलिए बहुत बुनियादी इख्तिलाफ इस बात पर है कि वो ये कहते हैं भाई चांद मेरे हालात बता रहे हैं कि बस चांद हो गया है तो काफी है, कर लो, काफी है। आप कह रहे नहीं, हमारी यानी शरीयत ये बता रही है कि नहीं, चांद व्यूएबल होना चाहिए, सिर्फ बर्थ ना हो जाए, व्यूएबल हो, तो ऐसे है ना। ठीक, बिल्कुल यही है दाऊदानी साहब फिक़्ह जाफरिया के एतबार से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, मैं इसमें इसको दो हिस्सों के अंदर बाइफरकेट करूंगा, एक है इनफरादी जिम्मेदारी और एक है इज्तिमाई जिम्मेदारी। ठीक है, यानी वो शख्स के जिसने चांद देख भी लिया है और किसी वजह से उसकी शहादत कबूल नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि एक मयार है, तो
تو ظاہر ہے کہ اس کی شہادت اگر قبول نہیں بھی ہو رہی مگر اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دیکھ اس نے چکا تو ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ہے انفرادی ذمہ داری، اگر اس نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو عید ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ تو بڑا ریئر کیس ہوگا ظاہر ہے، مطلب اس طرح کے کیسز تو ہوں یعنی گے، عام آدمی کے لیے شاید کم ہو۔ پرسن ٹو پرسن یہ کیس آ سکتا ہے۔ ٹھیک تو انفرادی اعتبار سے ہر شخص اپنا فیصلہ کر لے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے فیصلہ کرنا، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے تو اجتماعی کمیٹیاں بنتی ہیں اور یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ہم کسی کیس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو چاند دیکھا ہے، تو معاملہ اس کے لیے تو ختم ہو گیا۔ اگر دو عادل افراد نے دیکھ لیا اور انہوں نے گواہی دے دی، ان کی گواہی قبول بھی ہو گئی، تب بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایک قابل اعتماد شخص تھا، چاہے وہ عدالت کے معیار پر نہیں تھا مگر ٹرسٹ وردی تھا، اور اس کی شہادت قابل قبول قرار پائی اور اس کی بنا پر فیصلہ ہو گیا، تب بھی وہ معاملہ انفرادی سے اجتماعی اوپینین کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ کہ کیا کوئی اور ایسا ذریعہ کہ جو یہ بتا دے کہ جناب اگر فرض کیجئے کہ بادل نہ ہوتا تو چاند نظر آتا، جیسے ویسٹ کے اندر بادل بہت ہوتے ہیں، تو کیا مثلا ایسی کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہوگی یا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی؟ سائنس نے مثلا اس کے اندر ہماری ہیلپ کر دی، ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ جناب اس جگہ پر چاند کے نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، یا ایون ایک سٹیپ آگے بڑھ کر قطعیت کے ساتھ کہ یہاں پر چاند ہے مگر بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ صرف برت والا معاملہ نہیں ہے کہ جو قابل رؤیت نہ ہو، دکھا بھی دیں، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، اور آپ اگر یہ بادل نہ ہوتے تو نظر آ جاتا۔ اگر یہ چیز بھی قطعیت کے ساتھ ہو، حتمیت کے ساتھ ہو، تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ یہ فقہ جعفری کی اگر انہوں نے دکھا دیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیا تو بس ہو گیا۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مثلا کیمرے کے ذریعے سے دیکھنا کہ ٹھیک ہے یہ بادل نہیں ہوتے تو آپ کو نیچے سے بھی نظر آ جاتا، لیکن بادل ہونے کی وجہ سے یا ڈیو ٹو اینی ریزسٹنس یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، لندن کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہ اگر کیس بنتا ہے یا اس کے علاوہ بھی سائنس فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے، کبھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مثلا ریگستان ہے، وہاں پر کوئی انسان ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو اس کو نظر آ جاتا، تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر چاند اس وقت دکھائی دے گا، اگرچہ وہاں پر کوئی فرد موجود نہیں ہے، پہلے سے پتا چل جائے تو وہاں پر جا کر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے سائنس کے اس کہنے کے اوپر ہمیں پورا یقین آ جاتا ہے، اور یقین کا مطلب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ ہے کہ جیسے ایک ہاتھ کے اندر یہ 5 انگلیاں ہیں، چھٹی نہیں ہے، یہ 4 نہیں ہے، یہ 5 ہے، 1 2 3 4 5، جس طرح جس کو یقین کہا جائے گا، اگر ایسا یقین آ جائے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ یہ ہو گیا معاملہ ایک سطح پر۔ لیکن اب آئیے اجتماعی اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے میں 100% اس بات کی تاکید کروں گا کہ جو فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرے، یا تو حکومت طے کرے کہ یہ رویت ہلال کمیٹی ان کی نہیں ہے، اس کو ڈسون کر دے، ڈیفنکٹ کرے، یا یہ کرے یا وہ کرے، کسی ایک جگہ تو رہے۔ یعنی حکومت کا ایک منسٹر کچھ کہہ رہا ہے اور حکومت کی زیر انتظام ایک کمیٹی ہے وہ کچھ اور مفتی کہہ اعظم والی بات تھی کہ بھائی کون مفتی اعظم ہے، یا تو حکومت طے کر دے، ہمیں بتا دے کہ نہیں صاحب یہ جو وزیر محترم ہے وہ ہیں، یعنی میں نام کسی کا نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، آپ نے نام لیا تو لوگ سمجھ جائیں گے فوج چوہی صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ کانفلکٹ ہے نا، یہ کانفلکٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، پرائم منسٹر نیڈ ٹو ٹیک سم اسٹیپ کہ جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ چونکہ ایک طریقہ کار جو چلا آ رہا ہے اور آفیشیل ہے، رویت ہلال کمیٹی کے اندر الحمدللہ اہل سنت کے علماء بھی موجود ہیں، شیعہ علماء کی نمائندگی بھی اس میں موجود ہے، اور ان سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے واضح طور پر مجھے یہ کہا کہ جب تک ہم کنفرم یا انڈوز نہیں کرتے ہیں، مفتی منیر صاحب اعلان نہیں کرتے ہیں۔ یہ شیعہ علماء نے آپ سے کہا؟ شیعہ علماء نے مجھ سے کہا، جس کی وجہ سے اس پر اعتماد بنتا ہے۔ ٹھیک، اوپینین آئے جناب۔ اور آخری بات، فائنل پوائنٹ وقت بھی زیادہ ہو گیا، اگر کسی شخص پہ، میں نے داؤد صاحب سے مسئلہ پوچھا، اگر کسی شخص کو وزیر موصوف کی بات پر ہے اعتماد بھی، اور وزیر صاحب نے کہا ہے کہ آج رات چاند ہے اور وہ ویویبل بھی ہے، کسی شخص کے لیے اس کی بات قابل ہے، ان کی بات قابل اعتبار ہے، تو وہ پھر عید کر لے کل کیا کرے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح پھر ظاہر ہے کہ افتراق و انتشار پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سمت پہ جا رہا ہے، کوئی کسی رخ پہ جا رہا ہے، تو پھر وہ جو اجتماعیت کا ایک بڑا اچھا تصور ہے، اور اس ملک کو ماشاءاللہ ایک مرکزی رویت ہلال کی صورت میں ایک اجتماعی پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ جس پر کسی ایک فرد کی یا کسی ایک خاص طبقے کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے، علامہ صاحب نے جیسے اس میں کچھ نیوی کے اداروں کا اور سب کا ذکر کیا، اور حقیقت بھی ہے، بلکہ اس میں مزید کمال یہ ہے کہ پچھلے مہینے سے، یعنی جو شعبان کا مہینہ گزرا، اس مہینے سے تو اس کے اندر باقاعدہ وزارت سائنس کے افراد کو بھی اس کے اندر نمائندگی مل گئی ہے،
تو وزیر موصوف کی خوشی اور اطمینان کی اور تسلی کے لیے تو کافی تھا نا بھائی. مزید آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا کریں؟ مطلب وہی بات کہ مفتی اعظم کون ہے پھر یہ طے کر لیں کہ یعنی حکومت طے کر لیں. مطلب کہ کس کو آپ نے دو ہی ادارے حکومت کی سطح پر چل رہے ہیں. رویت ہلال بھی حکومتی ادارہ ہے, یہ وزارت بھی. تو وزارت سائنس کا فرد باقاعدہ اس میں موجود ہے پچھلے شعبان سے. رویت ہلال کمیٹی بالکل اس میں یعنی کہ اندر شامل کر لیا گیا, نمائندہ ان کی مشاورت ہوگی. تو ظاہر ہے اس مرتبہ بھی وہ بیٹھے گا. تو آپ سوچئے کہ وزارت سائنس کا ایک فرد باقاعدہ وہ رات میں بیٹھے گا اور ان کے منسٹر دوپہر اور ان کے منسٹر فیصلہ کر چکے ہیں پہلے. تو یہ مزید یعنی کہ عجیب طرفہ تماشا ہے نا یہ. تو اس طرح کا مزید ملک متحمل نہیں ہے اس طرح کی عجیب و غریب تماشوں کا کہ جس سے ایک وہ مطلب قاسم علی خان کے معاملات سے ظاہر ملک نہیں نکل پایا تھا کہ اب یہ کچھ سائنسی ایک نئے نام سے نا, کیونکہ علامہ صاحب نے جیسے دکانوں کا ذکر کیا تو وہ اس کے پرانا ہو گئی تھی وہ دکان قاسم علی خان کے نام سے, تو اب سائنس کے نام سے لے آؤ. تو ایسا نہ کریں. مطلب کہ ایک اجتماعیت والی بات ابھی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت کہی کہ اس انداز سے اس کو لے کر چلیں. اور علامہ اویس صاحب نے ایک بہت بنیادی اصول میں سمجھتا ہوں بتایا کہ سطح زمین سے جب چیز ویویبل ہو, رویت کے قابل ہو تو وہ معیار ہے. ورنہ تو ایک چاند کی برتھ ہو جائے اور آپ کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یا جہاز کے ذریعے سے بہت اوپر کی سطح پر جا کر دیکھ کر آ جائیں, نیچے آ کے فیصلہ اور اعلانات کرتے پھریں, تو شریعت میں یہ معیار نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کا اپنا رویت معتبر ہے, اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی آخری جملہ. ذکر کیا گیا کہ وزارت مذہبی امور کے تحت جو ہے رویت ہلال کمیٹی ہے, خود ایک وزارت ہے. وزارت مذہبی عبدالعزیز قادری صاحب وزیر ہے, اس کے تحت ہے. اب اس کے وزیر و وزارت خود کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم جو فیصلہ کرے گی کمیٹی ہم وہی کریں گے, لیکن اسی مملکت اسلامیہ کی ایک دوسری وزارت اٹھ کے کہتی ہے, مثال کے طور پہ کل وزیر خزانہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو میں کروں گا, دوسرا کو اٹھتا ہوا بازی والا کہتا ہے میرے جادو پر جا رہے ہوتے میں کروں گا. تو یہ تو آپ خود انارکی اسٹیٹ کے اندر پھیلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہوگی ملاقات, ورنہ یہ شان رمضان 2020 کے عنوان سے اللہ شر سے بچائے. اور میں یہ کہوں گا کہ ادفع شر کل شریر. اللہ تعالیٰ یہ اجتماعیت کا تاثر بس قائم رہے انشاءاللہ. اگر کل ملاقات نہیں ہوئی اور آج ممکنہ طور پر اگر آخری یہ شان افطار کی نشست ہوئی تو یہ شان رمضان 2020 کا علماء کرام کا یہ آخری سیگمنٹ. ایک بار پھر آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اگر کوئی بات کسی بھی اعتبار سے میرے انداز سے الفاظ کی چناؤ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں بہت معافی کا طلبگار ہوں, میں معذرت خواہ ہوں. جی جی پبلک سے الگ, میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پہ علماء کرام آپ معاف فرما دیں گے تو آپ کے صدقے میں عوام تو ویسے ہی پھر جائے گا انشاءاللہ. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.